کے رہنما عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کل نظر نہیں آ رہا جس کا نام شہزاد اکبر ہے، اس کی ایسٹ ریکوری یونٹ نے بھی وہاں پر یہاں کے کیسز کی بنیاد پر الزامات پر مبنی دستاویزات بھجوائے۔ برطانیہ کی عدالت کی طرف سے کلین چٹ ملنے کا مطلب ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جو رمضان شوگر مل اور آشیانہ کے کیس میں کہا تھا کہ شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے، وہ بات برطانیہ میں بھی ثابت ہوئی۔ اور اثاثہ جات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ایک نہیں، دو نہیں، آنریبل 3 لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا فل بینچ کا آرڈر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام تک نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ عدالتوں میں ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرتا جا رہا ہے، اور ایک باجی بد زبان ہوا کرتی تھی جس کا آج نام و نشان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ایک فیاض الحسن چوہان ہوا کرتے تھے، ان کا بھی آج نام و نشان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ لاہور کی ایک عدالت شہباز گل نامی بد زبان اور بد کردار شخص کو تلاش کر رہی ہے، مگر وہ کہیں ملنے کو نہیں آ رہا۔ شہباز گل نے ترکی کی ایک کمپنی جس کا نام البراق ہے، جن کے ساتھ پنجاب حکومت نے میٹرو بس کا معاہدہ کیا تھا، اس پر الزام لگایا کہ انہوں نے میٹرو بس کا ٹھیکہ پیسے دے کر اور کرپشن پر مبنی پریکٹسز کے ذریعے لیا۔ پاک ترک دوستی لازوال دوستی ہے، اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں ترک عوام نے پاکستانی عوام کا ساتھ دیا اور پاکستانی عوام نے ترک عوام کا ساتھ دیا۔ یعنی نواز شریف شہباز شریف کے بغض میں یہ کرائے کے ترجمان یہ تک بھول جاتے ہیں کہ کس ملک سے بین الاقوامی سطح پر ہمارا کیا تعلق ہے، اور الزام لگایا گیا کہ یہ پیسے سلیمان شہباز صاحب کے ذریعے البراق کمپنی کو دیے گئے تھے، اور وہ البراق نے پھر رشوت سلیمان شہباز کو دی اور اس کے ذریعے میٹرو بس کا ٹھیکہ حاصل کیا اور معاہدہ کیا۔ تو شہباز گل صاحب، ویسے شہباز گل کے ساتھ صاحب لگانا بھی صاحب لفظ کی توہین ہے، مگر آئندہ کے بعد جھوٹے الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ آپ سوچیں گے۔ ٹی وی پہ بڑی بڑی ڈینگیں اور بڑکے مارنے والا شہباز گل لاہور کی عدالت سے غائب ہے، اور اس کا وکیل تک پیش نہیں ہوا کیونکہ پتہ ہے کہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور پاک ترک تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی صرف نواز شریف شہباز شریف کے بغض میں، اور شہباز گل کے وکیل تک پیش نہیں ہوئے، اور عدالت میں کہا کہ ہمارے وکلا نے تاریخ غلط نوٹ کی تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آج کورٹ کی پیشی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب جب عدالت کے روبرو آ کے معافی مانگو گے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ عزت تو تمہاری پہلے بھی کوئی نہیں ہے، مگر اس کے بعد تمہارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور یہ حکومت اب کیونکہ آخری دموں پر ہے، یہ اب آزادی صحافت پر حملے کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مایہ ناز اینکرز اور میڈیا پرسنز کے خلاف سوشل میڈیا پر جو گالم گلوچ کا کلچر چل رہا ہے، میں فیصل واڈا کے بھی بیان کی مذمت کرتا ہوں، اور فیصل واڈا صاحب نے ایک اینکر پہ ذاتی حملہ کیا، اور صرف اس ضد میں کہ اس اینکر نے فیصل واڈا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو جھوٹا قرار دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے معاہدے اور ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کی جو بات چیت چل رہی ہے اس کا وزیر اعظم کو علم نہیں ہے۔ یعنی آپ کو میچ دیکھنے کا تو ٹائم مل جاتا ہے، وہ آپ کا حق ہے، ضرور دیکھیں،
مگر جو امن امان کی خراب صورتحال پاکستان کے اندر تھی اس کا کسی نے نوٹس لینا تھا کہ نہیں لینا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. جھوٹا احتساب کا نعرہ اپنی موت مر چکا ہے. عدالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ہمیں کیسز میں سرخرو کر رہا ہے اور اب ان کی باری آنے والی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر اور کہا کہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز 1 سال سے چل رہے ہیں.